تو یہ جو ممبر چھپے ہوئے ہیں انہیں میں چھپا ہوا رستم کہتا ہوں. اور میں نے پہلے کہا بھی ہے کہ یہ جب پھل گرتا ہے زمین پر تو وقت کے ساتھ ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ جو چھپے ہوئے رستم ہیں وقت کا انتظار کر سکتے ہیں، ان کی زندگیاں ضائع ہو جائیں گی پاکستان میں. یعنی کہ یہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. ان میں سے پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، سپریم کورٹ کے لوگ بھی ہیں، ٹیلی ویژن کے لوگ بھی ہیں. تو ان کے اوپر جو ہے موت کا خوف زیادہ ہے. تو جیسا آپ نے کہا جب یہ انٹرنیشنل میرجز ہم شروع کریں گے تو پھر شاید یہ ریزی کو لیں، کیونکہ پھر ان کو امید نظر آتی ہے. انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے پھر سامنے آتا ہے. ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اس سارا ڈرامہ جو ہے اسلامی ملکوں میں جو کریٹ ہوا ہے اس کا ذمہ دار محمد ہے. کیونکہ محمد نے اتنی کنٹریڈکشنز باتیں کہی ہیں، لا نبی آبادی، میرے بعد نبی نہیں آ سکتا، کہ امت مسلمہ خود کنفیوز ہو گئی، صحابہ ان کے کنفیوز ہو گئے. ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ٹھیک ہے، علی تو میرا بھائی ہے لیکن ایسے جیسے موسیٰ کا بھائی ہارون تھا، ہاں وہ نبی تھا لیکن میرے بعد نبوت ختم ہو گئی. میری مثال ایک محل کی ہے، اس میں ایک وہ محل نبوت کا میں ہوں. وہ محل یعنی کہ بنا ہوا ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، وہ میں ہوں، میرے بعد وہ محل مکمل ہو گیا اور نبی نہیں آ سکتا. تو ایسے تواتر کے ساتھ پھر محمد نے جو 2-4 لوگ تھے اس کی زندگی میں ان کو چپ کرا دیا. مسلمہ جو تھے، یہ جو یاما گل تھے، ان کے 40,000 ماننے والے تھے. تو اس وقت تو خیر کچھ نہیں ہو سکا، لیکن ابو بکر کو پھونک مار گئے اور ابو بکر نے پھر ان سے جنگ کی. 40,000 لوگ مارے گئے اور 1200 ان کے صحابی بھی شہید ہوئے اس یاما کی جنگ میں. بڑی خطرناک جنگ ہوئی. تو پھر عمر آئے، انہوں نے نبیوں سے جنگ کی. تو یہ ایک ٹریڈیشن بنی ہے. اس عمارت کو مکمل کرنے والے کہ میرے بعد نبی نہیں محمد، اور جو اصحاب تھے انہوں نے ان کے نقش قدم پہ پھر چلے. پھر ایک عورت کا مقام کیا ہے کہ ایک عورت تنہا اس معاشرے میں کچھ نہیں کر سکتی جہاں آدمیوں کی دنیا ہو. اسلام از اے میل ورلڈ. عائشہ نے کہا بھی کہ محمد کو یہ تو کہو کہ خاتم النبیین ہے، یعنی کہ نبیوں میں ایک خاص مقام ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ لا نبی بعد، کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں. تو عورت کو ویسے چپ کرا دیا. اگر آج کے دور میں عائشہ ہوتی تو ان صحابہ کو سب کو عدالت میں گھسیٹتی، چونکہ وہ اپنا منہ بند نہیں رکھتی تھی. پھر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے محمد تیرا اللہ کا کوئی کام نہیں ہے کہ تیری خواہشیں پوری کرتے رہتے ہیں.
اسلام میں 4 شادیاں، تیرے لیے 13 شادیاں، جو کوئی خوبصورت حسین لڑکی آتی تو عائشہ انہیں ملنے نہیں دیتی. تو جی یہ آئی لڑکی، کیا نام ہے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ بڑی خوبصورت تھی. عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ یہ محمد کو نہ ملے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، وہ محمد سے ملی. محمد نے کہا میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تمہارے جو جنگی قیدی ہیں تم اس سے شادی کر دو. جی نام یاد نہیں آتا، نویرا پتہ کیا نام تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ عورت کو چپ کرا دیا گیا. انہوں نے کہا کہ معراج جسم سے ہوئی ہے. عائشہ کہتی ہے معراج جسم سے نہیں ہوئی، کیونکہ جس رات یہ معراج ہوئی ہے اس رات جسم میرے پہلو میں لیٹا ہوا تھا. صحیح صحیح صحیح. ساری رات ہوا تو پھر یہ معراج کیسے ہوئی؟ تو وہ کہتے ہیں معراج روح کے ساتھ تھی، جسم کے ساتھ. تو عائشہ بہت ہی قابل عورت تھی، بہت ہی تعلیم یافتہ، اور بہت سے شعر کہتی تھی، برملا. جی اب اس کے بعد ہوا کیا؟ یہاں تو انہوں نے 12,000 نبیوں کو قتل کروا دیا، اور آج اسلامی ملکوں میں کہیں ایک بھی شخص اگر دعویٰ کر دے نبوت کا تو اس کی خیر نہیں، وہ مر جائے گا، قتل ہو جائے گا. بلکہ غلام احمد قادیان کہتے ہیں اگر انگریزوں کی حکومت نہ ہوتی تو انہوں نے میرے ساتھ وہ سلوک کرنا تھا جو یہودیوں نے عیسیٰ کے ساتھ نہیں کیا، ہے. عیسیٰ ابن زکریا کے ساتھ نہیں کیا، اور وہ سلوک کرنا تھا. اب دیکھیں 2000 سال میں یہودی، عیسائی اور مسلمان، ان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے. قرآن عیسیٰ ابن مریم، باقی عیسائیت کہتی ہے روح القدس. 2000 سال کے بعد خدا نے مجھے کہا اس کا باپ وہ نبی ہے، کیا کہتے ہیں، زکریا. جی. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب غلام احمد قادیانی نے کہا کہ انہوں نے میرا حشر یوں کرنا تھا جو یہودیوں نے عیسیٰ کا نہیں کیا، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ انگریزوں کا میں شکر گزار ہوں، ان کی وجہ سے مجھے میرا بچاؤ ہو گیا، حفاظت. تو اس کے بعد تو مسلمانوں میں کیوں گھسا جا رہا ہے؟ جی تجھے جوتیاں پڑ رہی ہیں، لانتے پڑ رہی ہیں، پھر بھی گھسا جا رہا ہے. پھر محمد کہتے ہیں کہ جس چیز پہ میری امت کا اجتماع ہو جائے اس کے ساتھ حق تعالی ہے، خدا کی رضامندی ہے. اب پوری اسلامی دنیا کا اجتماع ہے کہ غلام احمد قادیان چھوٹا نبی ہے، دروغ کو ہے اور شیطان ہے. جی تو جب میرے ان سے مکالمے ہوئے یہ جماعت احمدیہ سے ان کی مسجدوں میں، میں نے ان کے سامنے عشق محمدی میں مجھے ترانے شعر سنائے، ہم تو عاشق محمد ہیں، ہمارے نبی بھی ان کے نوکر ہیں. یہ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، میں تمہارے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، اور یہ حدیث تواتر کے ساتھ ہے کہ میری امت کا اجتماع غلط نہیں ہوگا. سب امت ایک جگہ کھڑی ہو کے ایک بات کہے گی تو خدا ہوگا ان کے ساتھ. اب ساری امت ایک ساتھ ہو کے کہہ رہی ہے، اسلامی ملک، کہ تمہارا نبی جھوٹا ہے، شیطان ہے، دجال ہے. تو کیا یہ جھوٹا ہے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ جھوٹے نہیں ہے. میں نے کہا محمد کی حدیث ہے کہ سارا اسلام کھڑا ہو گیا ہے ایک طرف کہ غلام احمد قادیان جھوٹا اور مردود ہے. تو یا تو یوں کہو کہ
یہ تمہارے نبی سچے ہیں یا پھر یہ جو حدیث ہے اس کو اٹھا کے رڈی کی ٹوکری میں پھینک دو. جی کہتے نہیں وہ بھی نہیں کرنا. جی رسول اکرم کی حدیث بھی چاہیے. تو میں نے کہا پھر ان کو اٹھا کے رڈی کی ٹوکری میں پھینک دو. ایک کام تو تمہیں کرنا پڑے گا. تو اب یہ ایسے پھسیا ہو گیا ہے ان کا، ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے جاتے ہیں یہ جماعت احمدیہ. اب وہ بیٹھا روح کی دنیا میں پچھتا رہا ہے. میرے ساتھ میں نے بڑی غلطی کر بیٹھا. اب وہ جو غلطی وہ کر بیٹھا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بجائے محمد کو نکالیں اور میرا نام لکھے لا الہ الا اللہ غلام محمد رسول اللہ. اب یہ جو احمدی ہے یہ تو کبھی نہیں کریں گے. جی اب اس نے بتایا کہ میں نے خدا کی نافرمانی کی اور میں نے یہ کیا اور خدا ناراض ہوا مجھ سے، پھر معاف کر دیا. تو وہ جو ابھی کتاب آ رہی اس میں نے لکھ دیا ہے. اس کا نقصان جو محمد کو ہوا وہ یہ ہوا کہ ان کی بیویاں اور عائشہ عالم ارواح میں ان سے علیحدہ ہوئی. جی جب یہ وہاں پہنچیں گے نا تو پھر ان کی آنکھیں 14 طبق روشن ہوں گی. وہ علیحدہ ہو گئی. تو عالم ارواح میں ہر چیز کا راز کھل جاتا ہے. اب 1500 سال کے بعد میں پہلا شخص ہوں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لا نبی آبادی خدا نے کہا، میں نے کہا ہی نہیں. خدا تو اس بات سے ناراض ہے محمد سے. جبرائیل نے کہا میں نے بھی نہیں کہا. تو جو یہ حکمت کے تحت اس نے تعلیم دی کہ نبی نہیں آ سکتا، یہ لا نبی آبادی لعنت پڑ چکی ہے اسلام کے اوپر. جی پھر جو 2 لوگ تھے، ایک ابن سیاد تھا، وہ 4 گلی ساتھ ہی رہتا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. محمد اس سے ملنے گئے تو اس سے کہا کہ اے ابن سیاد، کیا تم مجھے نبی مانتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. They also on practice and he is a very educated. بڑی ریسرچ ہے ان کی میڈیکل فیلڈ میں. تو انہوں نے احمدیت کو پہلے تو یہ میرا لٹریچر پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے جوائن کی. تو ان کا ہے جی کیا مسٹر خالد بات کر رہے ہیں جی. یہ 2 سال سے تقریباً اور since 2 years he is our member actually. Yeah. But he is very against this Chauhan and his prophet. یہ غفار جمبا اور یہ دونوں چوہان اور یہ پہلے احمدیت میں تھے، پھر احمدیت نے ان کو نکال دیا کیونکہ غفار جمبا نے کوئی پیسوں کے معاملات تھے، غبن کر لیے. تو پہلے تو یہ ان کا وہ تھا کیا کہتے ہیں جماعت احمدیہ میں ان کا ان کا کارکن تھا یہ. تو پھر اس کو کہیں پیسوں کے اس پہ لگایا تو اس نے پھر جماعت احمدیہ نے ان کو نکال دیا. پھر اس نے علیحدہ موومنٹ بنا لی. تو یہ چوہان جو ہے اس کو بھی نکالا ہوا ہے. پھر جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے اس کے منہ سے کبھی بھی نہیں سنا کہ میں نبی ہوں. تو وہ جو سید مولود ہے جو کہ اس نے پھر وہ ویڈیو بھیجی. ہاں جی. تو اس کا کچا چھٹا جو ہے وہ سب سے زیادہ
ڈاکٹر خالد صاحب جانتے ہیں؟ ہاں جی، انہوں نے وہ ویڈیو سینڈ کیا تھا کہ یہ دیکھو بھائی، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کہاں کسی کو وہ نبی. بھی کہہ رہا ہے، وہ میں جب بات کرتا ہوں وہ کہتا ہے میری کوئی تحریر دکھا دیں، اب میں ریکارڈنگ نہیں رکھتا. اچھا، اب ڈاکٹر خالد کے ساتھ یہ بات نہیں کر سکتے، نہ وہ بات کرتا ہے یہ غفار جمبہ، نہ یہ طارق چوہان، کیونکہ ان کا نالج بہت ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں. اور جتنی کنٹریڈکشنز ہیں جو انہوں نے کہا پھر جھوٹ بولا، پھر کچھ کہا پھر جھوٹ بولا، وہ ساری ریکارڈنگ ان کے پاس ہے، اچھا اچھا اچھا. ڈاکٹر خالد کے پاس. تو پھر ڈاکٹر خالد نے جب میری کتاب پڑھی ریولیشن، تو پھر انہوں نے انٹروڈیوس کرایا اور کہا کہ میں آپ کو فالو کرنا چاہتا ہوں. جی. اس کے بعد ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے کبھی کبھی. تو ابھی اتنے ایکٹیو تو نہیں ہوئے، جی. تھوڑا سا وقت اور چاہیے. تو ان کے پاس جو ہے سب کچھ جانتے ہیں یہ ایک ایک. ہاں. تو پھر وہ ڈاکٹر خالد صاحب نے کوشچن بھی کیا مجھ سے احمدیت کے بارے میں نے ان کو جواب دیے. پھر بتایا کہ غلام احمد قادیان نے کیا کیا باتیں خدا کی نہیں مانی، جی. جس کی وجہ سے یہ احمدیت اسلام کی ایک شاخ بن گئی ہے، جیسے شیعوں کی شاخ ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے، ان کا نالج بہت زیادہ ہے، انہوں نے خود بھی دیکھے کہ غلام احمد قادیان کے کافی کتابیں تو میرے پاس بھی پڑھی ہیں، لیکن میں زیادہ ان کو جو ان کے نالجیبل پرسن ہیں، جیسے جرمنی میں ہے، انہوں نے میرے اوپر بڑی ریسرچ کی، ان کے شعر بھی بہت ہیں زیادہ میرے متعلق. جی. اور وہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا موقف بالکل غلط ہے، زاہد صاحب اپنے زمانوں کی نظیر ہے. تو انہوں نے بہت سے شعر بھی لکھے ہیں کہ اللہ کی ذات کو کیسے پیار آ گیا اور کیسے چنا انہوں نے. تو جماعت احمدیہ کے جو بڑے باعلم لوگ ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہیں اس بارے میں، جو اہل علم ہے. جی. تو ویسے تو کتابیں میرے پاس بھی ہیں یہاں پہ، جس میں غلام احمد قادیان کے 71 سال تک 73 میں وفات پائی ہے، سب دعووں کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ میں نبی ہوں. جی. بار بار اپنے آپ کو کہتے تھے کہ خدا مجھ پہ لعنت بھیجے کہ میں خاتم النبیین پہ یقین نہ رکھوں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں. تو غلام احمد قادیان کہتے ہیں اپنا روح کی دنیا میں جب یہ چڑھائی کرتے تھے مجھ پہ تو پھر میں پیچھے ہو جاتا تھا، پھر دوبارہ اسلام میں چلا جاتا تھا. پھر تھوڑا سا موقع ملتا انگریزوں کی تو میں پھر تھوڑی بات کرتا، پھر یہ حملہ کرتے میں پھر پیچھے چلا جاتا. تو 71 سال تک یہی ہوتا رہا. آخر سالوں میں جب دیکھا کہ اب تو اب جانے کا وقت ہے تو پھر کھل کے سامنے آ گیا، کہا میں نبی ہوں، رسول. لیکن پھر وہ باتیں جب پتہ لگنی تھی جب یہ پہنچ جاتے وہاں پہ انگلینڈ میں. جی. یہ تو گئے نہیں انگلینڈ میں، لیکن ان کے خلیفہ خجل خوار ہوئے پھر خوب. آج تک سب کو بھاگنا پڑا انگلینڈ کے اندر. محمد کے خلاف میں ان سب نبیوں سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں کچھ ہے ہی نہیں. تو جب جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ کتاب لکھ اس ایکٹ آف پروفٹ محمد، تو میں نے پہلے اس کتاب کا نام کچھ اور رکھا تھا. میں نے رکھا تھا محمد میسج فار مسلم. تو پھر جبرائیل آ گئے، کہنے لگے کہ نہیں، اس کتاب کا نام لکھ کرمنل ایکٹ آف پروفٹ محمد، موت کا جرم. تو میں نے جبرائیل سے کہا اس کا نقصان مجھے ہوگا. تو جبرائیل نے کہا لیکن خدا تجھے بچائے گا
اور ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، کیونکہ اگر تو نے یہ نہیں بتایا تو آنے والی اسلام کی جو نسلیں ہیں وہ پھر چلتی رہیں گی اس ڈگر کے اوپر. جی تو ہی شخص ہے جو یہ کام کر سکتا ہے. تو پھر میں نے اس کتاب کا نام لکھا محمد کا جرم. جب میں لکھ بیٹھا تو پھر مجھے پانچ حملے ہوئے. ایک حملے میں تو میرے سے گولیاں لگی، پھر ان کے میں نے ان کو پہلے سمجھایا بھی تھا کہ یہ خنجر، یہ ان کے پاس لوہے کی سلاخیں، لیکن بات نہیں آئی. ایک دم پھر حملہ کیا انہوں نے. میرے جی پاس ٹیلی ویژن میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، وہ موویاں بنی ہوئی ہیں. جی 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 اچھا، تو پھر جب لڑائی بہت زیادہ ہوئی تو پھر میں نے گولیاں ماری. تو وہ پہلے حملے میں بھی، دوسرے حملے میں ان کی پولیس کی وجہ سے ان کو لگی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا، 5 قاتلانہ حملے. جی تو پھر ایک رات جبرائیل نے مجھے اپنے محل میں بلایا. اوہ، تو میں وہاں پہنچا اس محل میں. تو جبرائیل نے بڑی خاطر کی، بڑی سیوا کی. تو جی رات کو، اچھا جبرائیل کے پر اتنے ہیں کہ جب وہ پھیلاتا ہے تو آسمان نظر نہیں آتا. جب اس نے اپنا صحیح روپ محمد کو دکھایا تو محمد گرتے پڑتے غار حرا سے بھاگے. جی اور جو ہی آسمان کی طرف دیکھتے تو جبرائیل کہتا ہے یہ میں ہوں. تو محمد کو یہ خبر نہیں تھی کہ کس طرف جا رہے ہیں. تو گھر پہنچے تو ختیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے میری موت کا ڈر لگتا ہے مجھ پہ. تو پھر جی اسرائیل جب بولتے ہیں تو منہ سے آگ نکلتی ہے. واہ، ایک ایسا روپ ہے کہ دیکھ کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو جبرائیل نے جب رات کا وقت ہوا تو کہا کہ آپ آج میرے بستر پہ لیٹیں گے محل میں. جی یہ جبرائیل نے میرے اعزاز میں کہ آپ جہاں میں سوتا ہوں وہاں آپ سوئیں گے. واہ، تو یہ تو جبرائیل نے اجازت، تو میں نہیں سویا. تو پھر جبرائیل نے کہا کہ اچھا، ایک ہی بستر پہ اگر آپ میرے بستر پہ سوئیں تو میں بھی سوؤں گا. واہ، تو جبرائیل محل تو بڑے عجیب ہیں وہاں کے. 70 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر محل ہی محل ہے. تو اس رات پھر جبرائیل ایک بستر پہ سوئے، ہم اور جبرائیل نے کہا کہ میں یہاں جب لیٹوں گا جب آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں. میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں. کہا کہ جب سے خدا نے کائنات بنائی تھی، مجھے تخلیق کیا فرشتوں کو، تو میں چاہتا تھا میں کسی کا روحانی فرزند بنوں. ہائے، یہ باتیں محل میں ہو رہی ہیں. اور آج میری آپ سے یہ بھیک مانگتا ہوں کہ مجھے آپ اپنا بیٹا بنا دیں. آپ نے کبھی ایسی باتیں سنی؟ نہیں کبھی نہیں. You never heard such a stories of. تو میں کہ مجھے آپ اپنا فرزند بنا لیں، میں آپ کا بیٹا بن کر وہ پہلا بیٹا بننا چاہتا ہوں جو ون فیملی گارڈ میں انسانیت کے بیٹا بیٹی آئیں گے، جو خدا کے بیٹا بیٹی آئیں گے مستقبل میں، وہ بھی آپ ان کے بھی باپ ہوں گے. لیکن میں چاہتا ہوں پہلا بیٹا میں بنوں. تو پھر میں نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل، جب سے انسانیت بنائی گئی ہے تو سب انبیاؤں کا باپ ہے.
میرے دل میں جو تیرے لیے محبت ہے، بلکہ جو رہنمائی تو نے کی بچپن میں کہ نہیں آپ مجھے اپنا فرزند بنائیں گے، تو پھر میں نے فرزند بنایا۔ عالم ارواح میں جبرائیل میرے بیٹے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن ان کو روح القدس کہتا ہے، عیسائیت ہولی اسپرٹ کہتی ہے، یہودیت ان کو مقدس فرشتہ۔ اب ان کو کتنی مرچیں لگیں گی یہ بات سن کے؟ ان کے دماغ کے پرخچے ہل جائیں گے۔ تو میں وہ باتیں کیسے چھپاؤں جو عالم ارواح میں عام زبان ہو چکی ہیں؟ ٹھیک، کوئی ایسی باتیں اس زمین پہ نہیں کر سکتا۔ پھر جبرائیل نے ہی بتایا تھا کہ جب یہ غار حرا کے اوپر محمد بیٹھتے تھے تو ایک دفعہ میں کئی عرصے نہیں آیا تو محمد خودکشی کرنے لگے تھے۔ وہ صبح میں نے ویڈیو محفل بھیجی بھی ہے، اور وہ کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے ہماری کہ کچھ بتائیں نبی کے بارے میں، تو سنی ہوگی آپ نے وہ انگلش میں۔ انگلش میں ہاں، تو پھر وہ آسمان پہ بادلوں میں جبرائیل دکھائی دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے خودکشی مت کر، اگر یہ کام کیا تو پھر جہنم ہے، خودکشی مت کر۔ تو ان کو روکتے تھے کہ ہم خدا کے حکم سے آتے ہیں، میں آؤں گا، صبر کر۔ اسی طرح موسیٰ کا واقعہ بھی آج صبح میں نے بتایا کہ میں جب جنتوں میں پرواز کر رہا تھا تو میں کھڑی ہو کے پرواز کر رہا تھا، ایک ایسے پرواز ایک ایسے، تو نیچے فرشتے تھے، نہریں تھی نیچے، بارش تھی، وہ بارش نور کی آسمانی ذرے تھے، وہ جب تھے تو گیلے پانی، ایک تو گیلے پانی ہوتے ہیں لیکن وہ خدا کی محبت کے وجد کے آنسو تھے۔ تو میں ایسے پرواز کرتا جا رہا تھا، نیچے فرشتے تھے، تو دائیں محل پر میں نے باغ تھے، وہاں موسیٰ کو بیٹھے دیکھا۔ تو میں نے، یہ تو ابھی کا واقعہ ہے، کوئی 4 ہفتے بھی نہیں ہوں گے میرے خیال سے، وہ اگلی کتاب میں آئے گا۔ تو میں نے پرواز کو کر کے میں رکا، تو موسیٰ کہنے لگے کہ اے زاہد مجھے وہ جگہ دکھا دے کہ وہ میری پہنچ نہیں ہے جہاں اللہ کے نقش قدم ہے۔ یہ ابھی کا واقعہ ہے، اس کو کتاب میں لکھنا ہے، اگلی کتاب میں، تو میں وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں نے موسیٰ کو ہاتھ پکڑ کے اپنی گود میں بٹھایا، اور جیسے بچے کو بٹھاتے ہیں ایسے کر کے میں ان کو وہاں لے گیا جہاں ان کی پہنچ نہیں ہے، اور وہاں انہوں نے خدا کے جو نقش قدم تھے نا، پیر، وہ پورا نقش ہے جنتوں میں، تو وہاں جب سجدہ کیا تو خدا کی پاؤں کی خوشبو وہاں 40 لاکھ جنتوں میں آ رہی ہوتی ہے اس کی قدم میں۔ تو اتنا روئے کہنے کہ میں نے اب واپس نہیں جانا۔ میں نے کہا موسیٰ واپس تو مجھے جانا پڑے گا، کیونکہ میں تجھے یہاں لے کے آیا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو پھر میں ان کو واپس پہنچایا ان کی جنت میں، بہت روئے میرا ہاتھ پکڑ کے۔ سفید نور ہے اور محمد سے زیادہ نور ہے، دھواں ان کے اندر بھی ہے، ان کے نور میں۔ بندے مارے نا، جس نے بھی خدا کے لوگوں کو مارا اس کے اندر دھواں ہے، محمد کے نور میں بھی کافی دھواں ہے۔ تو وہاں میں پھر جب پہنچا محلوں کے قریب، تو وہاں میں نے کیا دیکھا
کہ جو ایک ہمارے ماننے والے ہیں یہاں پہ جو کئی دفعہ خدا سے مل چکے ہیں، جی ان محل میں نے موسیٰ کے محل کے ساتھ دیکھا. واہ واہ میرے ماننے والے ہیلمٹ ہیں یہ، میں لاؤں گا جی اگلی دفعہ جب یہاں پہ بیٹھتے ہیں. 40 سال میرے ساتھ چلے ہیں. واہ تو اللہ تعالیٰ نے جو محل بنایا ہے یہ موسیٰ کے ہمسائے ہیں. واہ تو موسیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ آئیں گے تو دل میں ایک خوشی ہوگی کیونکہ یہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے. واہ یہ تو باتیں آسمانی ہیں، زمینی لوگ تو نہیں سمجھ سکتے ان باتوں. بیش بیش یہ کیا سمجھیں گے زمینی لوگ؟ تو جیسے یہ جتنے بھی صحاب ہیں ان کے محمد کے، ان کی روحوں میں بہت زیادہ دھواں ہے. آگ میں جلا دینا، قتل و غارت کرنی، یہ وہ جی ہے جو خدا کو دور کر دیتا ہے نبیوں سے. جی جب جیسے داؤد نے کافی لوگ بھی مارے اور جنگیں کی، تو داؤد نے کہا کہ میری ایک خواہش پوری کر دے رب سے. تو جبرائیل لے کے گئے خواہش کہ میں تیرا گھر بنانا چاہتا ہوں. جی تو خدا نے داؤد سے کہا تو میرا گھر نہیں بنائے گا. کہا کیوں؟ کہا تیرے ہاتھوں میں میرے خاندان انسانیت کا خون ہے، تو نہیں گھر میرا بنا. میرا گھر وہ بنائے گا جس کے ہاتھوں میں انسانیت کی محبت ہوگی، انسان خون نہیں ہوگا. تو ان سب نبیوں کو میں جانتا ہوں. داؤد جو تھے وہ بہت بڑے موسیقار بھی تھے، بہت بڑے موسیقار بھی تھے. جی انہوں نے بہت سے نغمے کہے ہیں، خدا کے متعلق گائے ہیں، اور بہت ہی عجیب تمام ساز وہ ایسے بجا لیتے ہیں، ہر قسم کا ساز زمین پر ہی، کہ اگر ایک زمین پر ہوتے تو نوشاد بھی جو ہیں ان کے قدموں میں جا پڑتے. واہ تو میں وہاں پہنچا تو مجھے وائن پیش کی، جنت کی شراب. جی تو کہا میں آپ کو ایک گیت سناتا ہوں. تو میں ان سب کے ٹھکانے جانتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ کون ہے. تو یہ نبی جن کو یہ منزل سمجھ چکے ہیں یہ بڑا جی دکھ رہیں گے. تو اب وہ جبرائیل کہتے ہیں یہ لا نبی آبادی کی جو لعنت. اب دیکھیں نا وہ ہاں ابن سیاد کا واقعہ تھا. ابن سیاد 4 گلی کے فاصلے پہ رہتا تھا. محمد اس کو ملنے گئے، جی کہ تو مجھے نبی مانتا ہے. یہ امام بخاری کا واقعہ ہے، واہ اور اس کے راوی غالباً ابو ہریرہ بھی ہیں، غالباً عمر بھی ہیں، اب یاد نہیں پڑ رہی. اس نے کہا ہاں میں تجھے نبی مانتا ہوں، تو جاہلوں کا نبی ہے. ابن سیاد نے کہا. ابن جی سیاد کی عمر 25 سال، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ تو امیوں کا جاہلوں کا نبی ہے. پھر ابن سیاد نے سوال کیا اے محمد کیا تو مجھے نبی مانتا ہے؟ تو محمد نے اس کو دھکا دیا جی اور عمر نے تلوار کھینچی کہ اس کا میں سر تن سے جدا کر دوں. تو وہ بیچارہ پھر خوف کھا گیا کیونکہ لڑائی شڑائی نہیں کرنا جانتا تھا. جی پھر محمد نے ہاتھ میں ایک چیز کر کے کہا، نہیں محمد کہتے ہیں میں نے دل میں ایک بات سوچی ہے تیرے متعلق، اگر تو نبی ہے تو مجھے بتا. اس نے وہ بات بھی بتا دی.
واہ واہ یہ مسلمان یہ واقعہ یہ حدیث کی کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ اس پہ کمبل ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں اس کا راوی کمزور ہے، اس کے راوی یہ ہیں وہ ہیں، حدیث کمزور کہہ کر کو، لیکن وہ تواتر کے ساتھ حدیث ہے، اس نے بتا دیا۔ پھر محمد نے کہا کہ تو کاہن ہے، کاہن جو باتیں بوجھ لیتے ہیں نا، جی کہ تو کاہن، یہ کہہ کہ جان چھڑائی اپنی، اور عمر سے کہا تو اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ خیر کوئی بات نہیں بھائی، آپ آئی بھائی بات ہوگی۔ دوسرے دن محمد اس کے باغوں میں پہنچے، کھجور کے باغ تھے اس کے، جی ابن سیاد کے۔ اب محمد درخت کی اوٹ میں ہوتے ہوئے، بس ایک شخص تھا محمد کے ساتھ، مجھے کا نام یاد نہیں، زید بن حارثہ تھا یا کوئی تھا۔ درختوں کی اوٹ میں ہوتے ہوئے وہ باغ میں بیٹھا ہوا کچھ کلام پڑھ رہا تھا اپنا، ابن سیاد جی باغ میں بیٹھا ہوا اپنا کلام پڑھ رہا تھا عربی میں، جو اس پہ نازل ہوا۔ واہ اب یہ درختوں کی اوٹ میں آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں اور چاہتے ہی ہیں کہ اس کلام کو سنیں جو اس پہ نازل ہوا۔ یہ واقعہ پڑھا آپ نے کبھی؟ نہیں میں نے نہیں پڑھی جی، اس طرح پڑھائی نہیں جو یہ تو اتنی اتنی بڑی کتابیں ہیں نا، 3 جلدوں، جی میں ان کی ساری کتابیں میں نے مطالعہ کی ہوئی ہیں۔ تو جب بہت نزدیک آ گئے تو ابن سیاد کی ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا کہ محمد درخت کے پیچھے چھپے ہوئے، جی آہستہ آہستہ اور نزدیک آ رہے ہیں کہ محمد کے ابن سیاد کا کلام سنیں۔ تو اس کی ماں نے زور سے آواز ماری، اے سیاد، محمد تیرے بہت قریب آ گئے ہیں، ذرا دھیان سے۔ جی اس نے پھر اپنا کلام سنانا بند کر دیا جو وہ پڑھ رہا تھا، جو اس پہ نازل ہوا۔ تو پھر بڑے پچھتائے محمد۔ تو محمد پھر اس کی ماں کو کہتے کہ اے عورت، اگر تو تھوڑا سا خاموش رہتی تو میں یہ چاہتا تھا کہ اس پہ کون سا کلام اترا رہا پتا تو کراؤں۔ جی اچھا، اس سے پہلے محمد خود کہہ چکے ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا، تو یہ اگر نبی نہیں آ سکتا تو یہ درختوں کی اوٹ میں یہ کون سا کلام سننا چاہتے ہو؟ جی بنتا جی ہے۔ جی تو بھائی جی جب وہ تم کہتے ہو خدا نے کہہ دیا کہ نبی نہیں ہے، تو یہ درختوں کی اوٹ میں پھر کلام سننے کا مقصد کیا ہے؟ جی کہا کہ اگر اس کی ماں خاموش رہتی تو میں سننا چاہتا تھا یہ کون سا کلام ہے جو خدا نے اتارا ہے۔ اس کے بعد محمد نے اس سے کچھ باتیں کی، وہ حدیث میں بیان نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس کی ابن سیاد کی چپ لگ گئی، اس کے بعد اس کا پتہ نہیں لگا وہ کہاں گیا۔ صحیح وہ کیا باتیں کی؟ محمد نے کہا اب تو میں نے تجھے معاف کر دیا، اس کے بعد گارنٹی کوئی نہیں ہے، صحیح اگر تو ہتھے چڑھ گئے میرے صاحب کے، انہوں نے تجھے مار دینا ہے۔ تو ابن سیاد پھر کسی نبی کو خاموش کرا دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو قتل کیا۔ تو جبرائیل کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ محمد کے پیغام، میں نے پھر بھی اچھا لکھ دیا تھا کہ محمد کا پیغام مسلمانوں کے لیے، یہ میرا ٹائٹل تھا۔ یہ ٹائٹل نہیں، 12,000 نبی مار کے بھی، مروا کے بھی یہ ٹائٹل نہیں ہو سکتا۔ اس کا ٹائٹل ہے محمد کا جرم۔ صحیح صحیح اب مجھے لکھنی پڑ گئی، مجبوری یہ ہے کہ اگر حق کو میں بیان نہ کروں تو آنے والی نسلیں بھٹک جائیں گی، جی وہ مجھ سے محبت کریں گے کہ خدا کا دل ہے، اور پھر وہ سوال کریں گے یہ بات تو اس نے بتائی نہیں۔ بے شک تو ان کی نسلوں کے فائدے کے لیے، مسلمانوں کی، کیونکہ یہ ایمان لے کے آئیں گے اور یہ خدا کی محبت میں پھر یہ کچھ اور تھے پھر
مذہب تو ختم ہو گئے تھے. ان کی بہتری کے لیے مجھے یہ سچائی بتانی پڑ رہی ہے. جی پھر محمد تواتر کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا. مدینے میں آئے تو ماریہ کتبیہ ایک غلام بھیجی تھی، وہ حبشہ کے کسی بادشاہ نے بھیجا تھا اس کو، ماریہ کتبیہ خچر بھی. تو انہوں نے محمد ماریہ کتبیہ سے شادی کر لی. اچھا یہ آیات کہتے ہیں یہ ایسے مانتے ہیں مسلمان کہ نبی نہیں آ سکتا، ختم ہوگی بات. یہ اعلان ہو چکا تھا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے محمد پہ. تو یہ ماریہ کتبیہ یہ تحفے میں بھیجی حبشہ کے بادشاہ نے، خچر غالباً. جی تو ان سے شادی کی تو ان سے بچہ پیدا ہوا. تو اس بچے کا نام ابراہیم رکھا. جی جی اچھا وہ بچہ جو ہے 18 ماہ کی، وہ میرے منہ سے سال نکل جاتے ہیں، جی 18 ماہ کی عمر میں وفات پا گیا. یہ واقعہ سنا؟ جی جی یہ سنا ہے. یہ سنا ہے. تو وہ میں نے واقعہ بتا بھی دیا ہے محمد کی لیٹسٹ نیوز میں، جو کہہ رہے ہیں وہ بچہ کیوں مرا، کیونکہ یہ بچہ دے دیتے تھے ایک لوہار کو، جی اور وہ دھوئیں کا کام بڑا، وہ لوہے کا وہ بھٹی جلاتا تھا، تو دھواں اتنا زیادہ ہو جاتا تھا، اس کی وجہ سے بچہ مر گیا. جی اور یہ بچہ ان کو دیتے تھے، اور کیونکہ انہیں وقت چاہیے ہوتا تھا ماریہ کتبیہ کے ساتھ، وہ بچہ مر گیا. اب اس بچے کو لحد میں اتارتے ہوئے محمد بےتاب ہو گئے اور رونے رہے. جی اور کیا کہتے ہیں، یہ سننے والی بات ہے، جب اتارنے لگے لحد میں تو کہتے ہیں لو عاشیہ لکان صدیق النبی، اگر یہ میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو نبی بھی ہوتا اور صدیق بھی ہوتا. واہ. یہ تو نبی ہوتے ہیں، یہ نبیوں سے اوپر صدیق ہوتا، گواہی دیتا بہت سی چیزوں کی. جی تو وہ اس وقت محمد لا نبی آبادی کی بات بھول چکے تھے. اس جی وقت کچھ منٹ کے لیے الیکٹرکسٹی چلی گئی تھی، جی بات یاد نہیں. لو عائشی اللہ کانا صدیق نبی، یہ میرا بیٹا نبی ہوتا. تو اب مسلمان کہتے ہیں کہ نبی نے نہیں آنا تھا، اسی لیے تو مار دیا خدا نے. اب خدا کو بھی شیطان بنا رہے ہیں. یہ تو توقع ہو سکتی ہے کسی شیطان کو رب اٹھا دے کہ یہ دنیا کو تنگ کرے گا، لیکن یہ کہ کوئی ایسا نور آئے جو اور گواہی دے اور بتائے انسانیت کو، اس کو بھی مار دے. نبیوں کو بھی ماننا شروع کر دے خدا، تو پھر نبیوں میں اور محمد میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ نبیوں میں اور خدا میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ تو حق تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوا ہے. تو یہ لوگ بڑے ایموشنل تھے. جب ان کی فیملیوں کا نمبر آتا تھا تو پھر یہ قرآن کو، شریعت کو ایک طرف رکھ دیتے تھے. جی اب عبداللہ بن عمر، جو عبد الرحمن بن عمر غالباً، نام کا مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے عیسائیوں، بے گناہ عیسائیت عورت ان کی بچیوں کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے، آپ کو ایک کراس بنائے. عثمان نے مقدمہ آیا، ان سے قصاص نہیں لیا کہ وہ عمر کا بیٹا تھا. دیکھیں نا ان کی شریعتیں، ان کی یہ سب ان کے وہاں تک ہی ہے. جی اسی طرح وہ دوسرا واقعہ ہے اپنا محمد بن ابو بکر کا، اس نے بڑا ظلم اٹھایا تھا، جی علی نے اس سے قصاص نہیں لیا. تو یہ تمہاری شریعتیں کہاں جاتی ہیں؟ دوسروں پہ لاگو ہوتی ہیں. جب عائشہ پہ بہتان بازی ہوئی اس بات کی کہ وہ شخص سہیب نامی
وہ حسین بھی تھے، بہت حسین تھے، کہ اس کے ساتھ کوئی معاملات ہیں. تو محمد یہی کہتے تھے عائشہ کو کہ اگر ہو گیا تو خدا سے مغفرت مانگو. ہاں جی، یہ سنا میں نے جی. ہاں جی، اس وقت پتھر نہیں لگے، بھول گئے پتھر. جی ٹھیک ہے. تو یہ معاملات ہیں ان کی شریعتیں، ان کے قرآن جب اپنے پہ پہنچتے تھے نا تو لاگو نہیں ہوتے تھے، یہ جی. سب دوسروں پہ لاگو ہوتے تھے. تو یہ وہ واقعات ہیں. تو یہ لا نبی آبادی کی جو عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس کی فاؤنڈیشن محمد نے تیار کی. عمارت جو ہے ان 4 خلیفہ نے بنائی. جی ورنہ اگر اس بات کو وہاں تک رہنے دیتے، قرآن تک، تو پھر یہ معاملات نہ ہوتے. صحیح. اب وہ یہ آیت جو ہے یہ خدا کے کلام میں سے آیت ہے. اب میرے سامنے کلام رکھ دیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ جبرائیل کا کلام ہے، یہ محمد کا ہے، یہ خدا کا ہے. واہ، یہ ضرور کریں گے جی. کریں، رکھیں میرے سامنے. میں آپ کو سب کو چھانٹ بیٹ کے بتاتا جاؤں گا یہ ہے محمد کا کلام، یہ خدا کا کلام ہے. یا بنی آدم اما یاتی جنکم رسل منکم یقصون علیکم من آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ مثلا سورۃ بقرہ کی آیت ہے. اب تو مجھے بھلا گیا قرآن سارا، لیکن کبھی مجھے میں پورا حفظ تھا. حافظ جی، ماشاء ہاں جی. تو اب تو بہت اب تو وہ عربی بھی یاد نہیں رہی. تو اے آدم کی اولاد پھر کبھی رسول آئے. جیسے میں آپ سے کہہ دوں کہ بیٹے پھر کبھی اگر کوئی آئے یہاں پہ تو تم نے یہ کرنا ان کے لیے. جی. اے آدم کی اولاد پھر کبھی رسول آئے تو تم ان کی اطاعت کرنا. بیشک. یہ نہیں کہا کہ قتل کرنا، انویسٹیگیشن کرنا، کراس کوشچن کرنا، پوچھ کے ان کا حلیہ ٹائٹ کر دینا، پتھر مارنا نہیں. یہ الٹرنیٹو چھوڑا ہی نہیں خدا نے. تم ان کی اطاعت کرنا اور وہ کلام جو لے کے آئیں گے ہماری طرف سے ان کو سننا، اس کے باغی مت ہونا. تو جو آنے والا ہے وہ خدا کا پیغام نئے سے نئے لے کے آئیں گے. ہاں، بیشک. یہاں پہنچ کے خدا نے فیصلہ کر دیا، اس کا جواب ہی دے دیا، لیکن انڈائریکٹ. اگر وہ جھوٹا ہوا تو پھر میں پکڑوں گا اس کو، کیونکہ جھوٹ مجھ پہ باندھا ہے نا. ہاں جی 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 جی. تمہارے پہ تو نہیں باندھا. تم اس پہ ایمان لے کے آئے کا سمینا وطانہ غفرانہ کا ربی کا، کہ ہم نے سنا، ایمان لے آئے، ہمیں معاف کر دے رب. تو تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ جھوٹا تھا. خدا کہتا ہے میں تمہیں جنتوں میں پہنچا دوں گا اس بات پر کہ تم جھوٹے پہ ایمان لائے تھے. میں پکڑوں گا اس کو جس نے جھوٹ بولا ہے. تو تمہیں حق ہی نہیں دیا کہ تم اس کو جھوٹا کہو. تو جو شخص نبی کو لائق کہتا ہے خدا کا تخت کانپ جاتا ہے اس بات سے جی 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 کہ اللہ کے رسول کو ایک شخص زمین پہ جھوٹا کہہ رہا ہے. تو خدا نے کیا کہا، تم اس پہ ایمان لے آنا کہ وہ نئی تعلیمات دے گا. تمہیں کیا ملے گا؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تمہیں ہم خوف اور غم کی حالتوں سے نکال دیں گے. اللہ. اب خوف اور غم اس دنیا میں آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتے. جی. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں گے جہاں نہ خوف ہوگا نہ غم. یہ دونوں حالتیں جنتی حالتیں ہیں. نہ خوف ہے نہ غم ہے. خوف بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں جو ہم سفر ہے وہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، انبیاء ہیں اور خدا کی ذات ہے. تو پھر غم کہیں گا. ٹھیک ہے. تو یہ تعلیم خدا کی ہے. جی. اب یہ تعلیم بھی قرآن میں نکال لو
کہ اے ایمان والو، یہودی اور نصاری تمہارے ہمیشہ کے دشمن ہیں. نہ یہ جبرائیل کی تعلیم ہے، نہ خدا کی تعلیم ہے. یہ محمد نے اپنی تعلیم لکھی جی کہ یہ تمہارے ہمیشہ کے دشمن ہیں. تو قرآن کی تعلیم 3 چیزوں پر ہے. وہ 3 چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں وضاحت سے. تو جو وضاحت سے میں نے بیان کی ہیں ان کو مکس کر کے مسلمان کہتے ہیں سب قرآن خدا کی طرف سے. اسی لیے تو مسلمان پہ مصیبت پڑی ہوئی ہے. جی سمجھے کہ نہیں؟ اب جبرائیل کا پیغام ہے قرآن میں، اے محمد اس کے بعد تجھ پہ واجب نہیں، چاہے تجھے عورت کا کتنا ہی حسن پسند آئے، بس کر. کیونکہ دڑ دڑ شادیاں کیے جاتے تھے. تو جبرائیل نے آئے، جبرائیل نے کہا کہ اب اس کے بعد چاہے کتنی خوبصورت ہو، تجھے کافی مل چکا ہے. صحیح. مسلمانوں کے لیے 4، اپنے لیے 13. پھر بھی بس نہیں ہوئی تو کہا کہ جو عورت ایک رات کے لیے نبی سے ہم بستر ہو، اس کے لیے کھلی چھٹی ہے. شادی ہو، شادی شدہ جو بھی ہو، کہے کہ میں آپ کو ایک رات. تو صحابہ بھی بڑے اونچے صحابہ تھے. وہ انس کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی آئی، اس نے کہا ابا جان آج ایک جوان لڑکی نے اپنے آپ کو ون نائٹ اسٹینڈ بھائی، جیسے انگلش میں کہتے ہیں ون نائٹ اسٹینڈ بھائی، کہا کہ آپ اگر چاہیں تو میں حاضر ہوں آج رات کے لیے. تو کتنی بے شرم تھی، یہ تھی وہ تھی. تو حضرت انس جو تھے یہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا وہ تجھ سے بہتر تھی کہ محمد رسول کو اب پیش کر رہی ہے، اور تو دیکھ تو کیا یہ رہتے یہ کام تو کرتی جو اس لڑکی نے کیا. صحیح. مدی سست اور گواہ چست، صحابی بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے. ہاں تو یہ سارے معاملات ہو چکے ہیں. حارثہ کا بھی میں نے تو آپ کو واقعہ سنا دیا سارا، زید بن حارثہ کا. یہ سب واقعات کہ پھر وہ زید بن حارثہ کی اپنی اس کی بیٹی پہ نگاہ پڑی، محمد کی بیٹے کی بیوی تھی زینب. پھر وہ طلاق کروائی، پھر شادی کی اس سے. وہ سارا واقعہ پچھلے دور میں سنایا تھا آپ کو. بالکل سارے. تو عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں نکودیمس کو، یہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں، پہلے اپنا انکار کر جاتے ہیں. کوئی نیک نہیں کہ مجھے کیوں نیک کہتا ہے. پھر آسمان و زمین کی طرف گھوم گھما کے کہتے ہیں کوئی نیک نہیں، میں بھی نیک نہیں، کوئی اور بھی نیک نہیں. زمین و آسمانوں میں نیک ایک ہی ہے، خدا واحد. تو اصل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. خدا نے بات کئی دفعہ کہا کہ اللہ نہ کہا کر، پھر میرے منہ سے اللہ نکل جاتا ہے. اس کی سزا یہ ہے کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا. یہ عادت سی پڑ گئی. اللہ خدا مجھے کہتا ہے سچا والدین کہا کر، باپ کہا کر. تو میرا سمانی باپ جو ہے وہ اصل ہے، باقی سب ڈالڈا ہی ڈالڈا ہے. وہ کہتے ہیں ڈالڈا اس کے حلال، خدا ہی ایک حلال ہے، اس کے بعد کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے، چاہے کوئی کتنی اعلیٰ مخلوق ہو. میں نے کھربا ہاں مخلوقیں دیکھ لی ہیں جو فرشتوں سے اعلیٰ ہیں. یہ نگاہیں جو ہیں خدا کے نور سے دیکھتی ہیں. ایک ہی نیک ہے، ایک. عیسائیوں نے مت ماری ہوئی ہے عیسیٰ مقدس تھا. 3 شادیاں تو وہ مجھے بتا چکے ہوئی ہیں اس کی. پھر ایک کو کہا کہ میں آتا ہوں
جو ماریا میگلینی تھی ترکی میں جدا ہو گئے کہ ہم ملیں گے، اس سے 3 بچے تھے، جی اور پھر واپس گیا کشمیر میں کراس کے بعد، کیونکہ وہ کسی سے پیار کرتا تھا، عیسیٰ۔ وہاں پہنچا تو پتہ لگا کہ اس نے کسی سے شادی کر لی ہے، جی 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 تو پھر وہاں کسی اور سے شادی کی، تو کوئی نیک نہیں ہے۔ ایک دن پطرس نے دیکھا کہ استاد یسوع ناصری کسنگ کر رہا ہے ماریا مگدلین کو، جی تو وہ تھر تھر کانپنے لگا، کہنے لگا خدا کا، میں تجھے خدا کا بیٹا سمجھتا تھا، یہ کام کیا کر رہا ہے؟ ہاں؟ جی تو یہ پتھرس کہ یہ تو اس کے ساتھ تو یہ میں نے دیکھا، وہ بھائی تیرا کیا کام ہے، وہ جو کچھ کر رہا کرنے دے، جی خدا نے اسے بیٹا کہا۔ تو میں نے محمد کو یہی تو کہا تھا عالم ارواح میں، جو قربانیاں تم نے دی ہیں تمہارے صاحب نے، وہ قربانیاں تو عیسیٰ نے دی نہیں۔ تم تو 24 گھنٹے لڑنے کے مرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ٹھیک ہے، شہید ہونے کے لیے، وہ انہوں نے تو اس سے تو مکھی بھی نہیں ماری گئی، وہ اپنی جان بچا کے، جان دے کے بچا کے چلا گیا۔ تو محمد مجھ سے کہتے تھے کہ میں خدا کے انصاف کو کیا کہوں، تو میں نے کہا خدا کے انصاف کی طرف نگاہ نہ رکھ، یہ نگاہ رکھ کہ خدا نے عیسیٰ ابن زکریا کو تیرے سے اوپر کیوں کر دیا۔ عیسیٰ ابن زکریا کا نور جو ہے اس میں اندھیرا نہیں، ان کے نور میں اندھیرے ہیں، یہ جنہوں نے بندے مارے ہیں نا، سب کے نور میں اندھیرے۔ تو میں نے کہا یہ نگاہ رکھنا کہ اس کے نور میں اندھیرا نہیں۔ اب عیسیٰ ابن زکریا سے میری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں بہت سی چیزیں میں نے ایسی پائی جو خدا میں ہیں۔ اب باقی انبیاء میں میری ملاقاتیں بھی ہوئی، چاہے محمد ہو چاہے اور بہت سے نبی ہوں، ان میں بہت سی چیزیں ایسے پائیں جو شیطانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے محمد سے یہ کہا، میں نے صرف اس بات پر توجہ کی ہے کہ اگر خدا کوئی، عیسیٰ نے کچھ بھی نہیں کیا، چلا گیا، بیٹھا رہا، روتا رہا کشمیر کے اندر، اور وہاں خدا سے معافیا مانگتا رہا، 2 دفعہ ارادہ کیا، تھامس نے کہا جس نے تو یہ قتل کروایا ہے عدالت میں، سولی پہ چڑھایا، اب وہ تیری گواہی دیتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے، پھاؤ۔ تو بڑا دکھ ہوا، مسکرایا عیسیٰ۔ اب وہ کام کر رہا تھا جبرائیل اس کے ساتھ، جو ہماری کتاب بتاتی ہے، پھر نہیں گئے، تو 83 سال روتے رہے، تڑپ تڑپ کے 80 سال۔ تو بہت سی چیزیں جب میں نزدیک ہوا میں نے اس میں بہت سی چیزیں پائی جو خدا کی تھی، اور اس میں پھر بہت سی چیزیں ایسے بھی پائی جو یہودیوں کی ہیں، کہ یہودیوں کی آتے اس میں ہی ہیں کہ بارش شاہ آتا نہیں جاندیا پا میں کٹے پوری پوری، یہودیوں جو آتے میں نے دیکھی عیسیٰ ابن زکریا میں، تو میں نے اس کو کہا کہ تیری یہ آتے مجھے اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے کہ نہیں، مدد کرنی ہو تو کھل کے کیا کر، نہیں تو بیٹھا رہے جنتوں کے اندر آرام سے، نہ مدد کرنی نہ خلاف ہونا، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، تماشے دیکھ رہے ہیں۔ تو جو چیزیں ہیں وہ حق ہیں۔ نے مجھے کہا تھا کہ تو پاکستان اسلام کا کلچر چھوڑ، مذہب چھوڑ، اپنے پاکستان کی ٹریڈیشن بھی چھوڑ۔ میں نے اسی وقت ہر چیز کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ میری طبیعت کسی پاکستانی سے ملتی نہیں، بالکل صحیح، میری طبیعت کسی مسلمان کلچر سے نہیں ملتی، عربا سے نہیں ملتی، میری طبیعت خدا والی ہوگی۔
جہاں ہمیں حق لے کے جائے گا ہم وہاں جائیں گے. yes, اگر یہ حق ہمیں ملتا ہے برہما کے پاس تو ہم وہاں بھی جائیں گے. جی وشنو سے ملتا ادھر بھی جائیں گے. شیو سے ملتا وہاں بھی جائیں گے. ہم جی بدھ سے ملتا وہاں بھی جائیں گے. ہمیں تو بچپن میں سچائی کی تلاش تھی نا. جی ٹھیک ہے. جہاں بھی حق ملے گا ہم وہاں جائیں گے. تو بہت سے انبیاؤں سے جب جنتوں میں باتیں ہوئی، جب تک خدا کی باتیں ہوئی تھوڑی سی وہ تو ٹھیک تھا. جب انہوں نے اپنی باتیں شروع کی میں نے کہا اب مجھے پرواز کرنی ہے. بس اپنی سننے کے لیے نہیں آئے ہم یہاں پہ. تو جہاں جی خدا کھڑا ہو کر اعلیٰ عرفاں ان جنتوں میں اپنے واز دیتا ہے جو فرشتوں سے اوپر ہے، اور وہ جو بینگ ہیں وہ بلیو، جب وہ آتے ہیں تو ان کے نور اتنے بڑے ہیں جیسے آسمان کے بادل ہوں. تو وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو محلوں میں، تو جی وہ واز دیتا ہے خدا کا خود. تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لائف چل رہی ہوتی ہے، جیسے پبلشنگ کی نہیں چلتی لائف. جی جی وہاں میرے الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، اگر میں کچھ کہتا تو خدا کے متعلق کہتا، واہ واہ اور اگر کچھ سنتا تو پھر خدا کے متعلق سنتا. ہاں، یہ بات ایسے ہی پسند آئی خدا کو کہ خدا نے کہا میرے پیچھے، وہاں لکھا ہوا ہے زائے. خدا نے میرا نام زاہد نہیں رکھا، زائے. واہ زائے واہ کہ جو پرانی دنیا ہے اس کو ضائع کر دیا اس نے. زائے ختم. جی جی آگے. تو یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. خدا کے سر کے اوپر وہ تختی ہے، لائف چل رہی ہے بلیو اور گولڈن. واہ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھو نا، میں نے ایک گولڈن جو دنیا تھی، آج اردو میں ہی رہے گا ساری یہ. جی جی تو وہ گولڈن جو بینگ انہیں کہا جاتا ہے وہ فرشتوں سے اوپر اعلیٰ جنتیں ہیں ورڈیکل. انہوں نے مجھے کہا کہ ایک شخص محمد نامی ہے، وہ کہتا ہے کہ زاہد میرے اہل ہاشم سے ہے، بنی ہاشم، جی ہمارے گھرانے اہل سے ہے یہ، اور وہ مسلمان گھرانے میں ہی پیدا ہوا، تو وہ ہمارا خاندان ہے، محمد کہتے ہیں، تو وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے جو گولڈن بینگ تھے جو فرشتوں سے بہت اعلیٰ عرفہ مخلوق ہے، میں نے کہا اگر تم چاہو تو کچھ دیر کے لیے ان کو میں آنے دو، چھٹیاں گزار لیں، جی تھوڑے سے آم کھا لیں، پھر واپس چلے جائیں گے. کہنے کے ٹھیک ہے. اب آئے تو محمد آتے کے ساتھ ہی تھکاوٹ سے بری حالت تھی محمد کی. تو کہا میں نے سوروں کے آگے بھی تبلیغ کی، گائیں بھینسوں کے آگے بھی، کتوں سے بھی، لیکن جی یہ نہیں مانتے. تو گائیں کہا مسلمانوں کو، کتے اپنی امت کو کہا، یہ جی بھوکتے کاٹنے والے. سور عیسائیوں کو وہ نہیں مانتے، بس میں ایک ہی آیا ہوں. تو میں نے محمد سے کہا میرے محل میں آرام کرو تھوڑا. تو آرام کیا، بڑی گہری نیند روح پہ آئی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں جو سفید فردوس کی جنت ہے وہ نیچے بھیجتے ہیں سب جی لوگ کہ جا کے اپنی جو اپنی تعلیم پیش کی ہے نا وہ صحیح کرو. نیچے جاتے ہیں ان کی امتیں ان پہ لعنت بھیجتی ہیں، لعنت منا، وہ مانتے نہیں ان کو. تو جب میں دوبارہ پہنچا تو میں نے دیکھا محمد بیٹھے ہوئے تھے. جی اس اس جنت کو آگ میں بالا کے دیکھ کر کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں واپس جاؤں. تو اگر تو ان سے کہے، کیونکہ تیرا حکم چلتا ہے یہاں پہ. جی میں نے کہا تھا کہ یہ جتنے بلیو ہیں جو فرشتوں سے اعلیٰ مخلوق ہے اور گولڈن،
اس پہ میں نے تجھے اختیار دے دیا ہے. کیا دے دیا؟ اختیار. لیکن ابھی تیری علم معرفت ان جیسی نہیں ہے. ان کی دور اندیشیاں وہ بہت آگے جاتی ہیں. تو اختیار تجھے دے دیا، تو جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن جب تک تو ان کی بات مانے گا تو غلطی نہیں کرے گا. یہ کس نے کہا؟ خدا نے. تو شہنشاہ ہے ان جنتوں کا، گولڈن اور بلیو ہے، لیکن ان کی بات مانی تو غلطی سے پاک ہے، غلطی نہیں ہوگی. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں. پھر تو میں نے ان کو بتایا، گولڈن بینگ کو اور بلیو کو ان کے سامنے میں نے رکھا کہ محمد اگر یہاں رہے تو کیا خیال ہے. انہوں نے کہا کہ محمد کے خیالات میں اتنا دھواں ہے، اگر یہ یہاں رہا تو اس دھوئیں سے یہ عالم بالا کی جنتیں ہیں، اس میں غبار آ جائے گا. اس لیے وہاں نیچے جائے اور وہاں یہ جو دھواں ہے اس کو صاف کرے. تو میں نے پھر محمد سے کہا محبت ایک جگہ ہے، لیکن مجبوریاں یہ ہیں کہ یہاں رہ کے آپ کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جنت، یہ جو دھواں پھیلا یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر واپس بھیج دیا میں نے. تو ایک روح وہ جنت میں کیسے پہنچ سکتی ہے فردوس کے، جو خدا کے خلاف ہو، جو ظلم کرنے والی ہو، خدا کی بات نہ ماننے والی ہو. وہ روح کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہاں پہ. ٹھیک ہے. اب خالد بن ولید ہے، اس نے اتنے بندے مارے، جنگوں پہ جنگ ہے، مجھ پہ ایمان لے آیا. میں نے کہا ایمان تو ٹھیک ہے، لیکن جو یہ خون ہوئے ان کا کیا کرنا ہے؟ کہتا جو محمد نے کروایا میں نے کر دیا. جو میں نے سنا اطاعت کی. تو خالد نے ایک جنگ بھی نہیں ہاری، نہ بابلون سے، نہ رومن سے، اور نہ ان سے پرشیا سے. ایسا ریکارڈ ہے جو کمال کر دیتا ہے کہ اس کی جنگی مہارت اور وہ کتنا دلیر شخص تھا. وہ خالد بن ولید درمیانی دنیا میں ہے، عالم برزخ میں. معاف کر دیا فرشتوں نے، سفید فرشتوں نے، کہ یہ کام جو کہا تھا محمد اس نے کر دیا. لیکن شکل پہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ شخص خونی ہے. وہاں میں چیز ہے لیکن پتہ لگتا ہے. تو خالد بن ولید کہتے ہیں میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں، پاؤں کو چومنا چاہتا ہوں. میں نے کہا محبت تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہ کام بھی تو نے سارے کیے کیونکہ محمد نے کروائے. لیکن انسانیت کا تو خون ہوا نا کافی. تو یہ معاملات ہیں ان سب نبیوں کے، جن کو یہ منزل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کو سب کو بہت کچھ جانتا ہوں. تو مجھ سے نہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا، نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے گا، کیونکہ میں ان کی جو اچھائی ہے اس کو بھی جانتا ہوں، جو برائی ہے اس کو بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں ان کو وہ پیغامات اس لیے دے رہا ہوں. یہ قوم تو قبرستان میں پہنچ جائے گی، یہ امتی، لیکن اگلوں کے لیے ڈکا نہ لگے. بہت زکریا میرے اندر سے خوب خراب، اچھا نہیں لگا. ایک تو یہ کہ میرے باپ کا نام بتا دیا. تیرے باپ کا نام میں نے کوئی اپنے آپ سے بتایا، خدا نے بتایا. اپنے ابا جی کو پکڑو نا پہلے، جس کے بیٹے بنے ہوئے تم. ٹھیک ہے.
کہتا ہے نا کہ میرا باپ وہ ہے آسمانی، تو آسمانی باپ کو پکڑ جا کے، اس ابا نے مجھے بتایا کہ تیرا باپ زکریا ہے. پھر عیسیٰ نے، پھر بی بی مریم نے بتایا، زکریا نے بتایا، یہ جاتے ہیں علیحدہ علیحدہ جنتوں میں. تو پھر میں نے اسے پوچھا اب کیا کہتا ہے، تو کہتا ہے میں ذرا آہستہ آواز میں کہتا ہوں، اونچی نہیں آہستہ، ہاں وہ میرا باپ تھا. تو میں نے کہا میں اس بات کو بتاؤں گا، اس سے عیسائیت کی جو عمارت بنی ہوئی نا اس کو گرانا بڑا ضروری ہے، تب عیسائیت خدا کی طرف رخ کرے گی، ورنہ 2000 سال ابھی تیرے ساتھ لڑ کے رہیں گے. جی میں تیرے خلاف نہیں ہوں، میں بتا اس لیے رہا ہوں، ورنہ عیسائیت خدا کو نہیں مل پائے گی. اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ خدا نے کہا کہ اب خدا آ گیا بیچ میں. پہلے جبرائیل کتاب لکھ محمد کے جرم کی، تو میں نے پھر جبرائیل کو بعد میں کہا دیکھا تو نے 5 حملے کرا دیے مجھ پہ. تو جبرائیل کہتے ہیں کہ دعوت دی محل میں، پھر مجھے بستر پہ. تو خدا کہتا ہے، خدا تو حفاظت کر رہے ہیں. تو اب خدا نے کہا کہ اس کے خلاف کتاب لکھ. کس کے متعلق؟ عیسیٰ کے متعلق لکھ. تکلیف دے سچائی، اس میں جو باتیں بتائی ہیں کہ جو باپ نے کہی تھی اور بیٹے نے نہیں بتائی. بیٹے کو چاہیے تھا کہ محمد سے زیادہ پتا تھا. کیا خیال ہے؟ بیٹا ہے اور محمد نے زیادہ بتا دی، حتیٰ کہ جبرائیل کے ساتھ کام کر رہا ہے. جی کتنا بڑا فرق ہے. اس نے زیادہ بتا دی خدا کے متعلق باتیں. تو کیسا بیٹا ہے کہ باپ کو چھپا گیا اور خدا کی دنیا نہیں آ سکی. اب وہ bitter truth about Jesus جو ہے، اب تھوڑی سی ہلچل ہوئی ہے عیسائیوں کے، ان کی دکھتی رکھ پہ میں نے پاؤں رکھ دی ہے. تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مقدمہ کریں گے، تیاریاں کر رہے ہیں پوری. ابھی کتاب پوری پڑھ نہیں سکی میرے خیال سے. اس میں نکال کے کہ ڈسکرمنیشن ہے، ایموشنل ہرٹ ہے، عیسائیت پہ آفینسز ہے. تو اب اگر مقدمہ ہوتا ہے تو میں نے بیوی کو بتا دیا ہے، یہ کہیں گے کتاب جو اپنی یا اس کو روک دو، تو وہ میں کتاب نہیں روکوں گا. سوال نہیں پیدا ہوتا. میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ڈیموکریسی کانسٹیٹیوشن گیون می اے رائٹ. تو مقدمہ بہت دور تک، وہ مقدمہ پھر جا سکتا ہے یونائٹڈ نیشن تک، یورپین کورٹ تک. پھر اگر یہ کہیں گے جرمانہ دو تو 10,000 ایرو، $10,000 کا. میں ان سے کہوں گا اگر تم مجھ سے 10 سینٹ بھی مانگو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. بالکل صحیح. 10 کروڑ تو بڑی چیز ہے، تم مجھ سے 10 پیسے مانگ لو، میں نہیں دوں گا. تیسرا الٹرنیٹو پھر کہیں گے اچھا وہ جو $10,000 کا جرمانہ ہے اس کے مطابق اتنی تو یہ چیز ہوگی. میں کہوں گا ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے بھی تو میں بھی اپنے لیے غیر قانونی ہوتا تھا خدا کے لیے. اس دفعہ حق بہت زیادہ ہے، ہاں تو پھر میں اندر پیسہ ٹکا دیا، کیونکہ میں تو بوڑھا آدمی ہو گیا ہوں. میں اندر بھی بیٹھ کے کتابیں لکھنی میں نے، یہاں بھی کتابیں لکھ رہا ہوں، یہاں بھی بولتا ہوں تو تنگ ہے. ہاں جیل میں بند کر کے ان کو سکون مل جائے گا کچھ دیر کے لیے، تو وہاں میں کتاب لکھتا رہوں گا. یہ قید زندہ میں گزار چکا ہوں.
یہ ان کی چاقو خنجر چکا ہوں. جی مجھے نہیں ڈرا سکتے یہ لوگ. میں ان کی بدماشیاں دیکھ چکا ہوں. مجھے سب کچھ خبر ہے. اس 45 سال میں ہر چیز سے گزر چکا ہوں. تو یہ سب کچھ چیزیں آزمائی ہوئی ہیں میری. یہ دل کو نہیں ڈرا سکتے. تو اب میں اگر یہ کریں گے، پہلے تو بڑے نا کیوں وہ دیکھو محمد کے خلاف ایسے ایسے کہتا ہے. میں محمد کے خلاف کیوں کہوں گا ایسا؟ بھائی وہ تو میرا بھائی ہے، مجھے تو محبت ہے. نبوت میں بھائی ہوئے، مجھے تو اس سے محبت. کوئی میرے دل میں تو خدا کے سامنے میں نے کہا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دل میں تو کوئی ہے ہی نہیں کسی قسم کی چیز ان کے لیے. اور پھر میں نے خدا سے کہا ان کے دل کو بھی جھانک کے دیکھ، میرے خلاف بڑی چیزیں ہیں. تو خدا مسکرانے لگا. میرا دل جو ہے وہ تو شفاف آسمانی نور ہے. میں نے ان سے زمینیں تھوڑی بانٹنی ہیں. لیکن ان کے دل میں جو میرے خلاف ہے ذرا وہ بھی تو دیکھنا کیا ہے. تو پھر ایسے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے کیسے کر کے. تو میں تو عیسائی، میں نہ عیسیٰ کے خلاف کتاب لکھوں، نہ موسیٰ کے خلاف، نہ میں ان کے خلاف. لیکن مجھے بتانا پڑا کیونکہ میں ذمہ دار ہوں، ورنہ خدا کی دنیا نہیں آئے گی. جی بے شک. میں ان کی اچھی اچھی باتیں کر جاؤں اور جو ڈکے لگائے ان کو بتاؤں نا تو خدا کی دنیا نہیں آئے گی. تو ان کی وہ نبیوں کی باتیں وہ جو اب کہہ رہے ہیں وہ خوشی سے نہیں بتا رہے. جی وہ پھنس گئے ہیں، انہیں بتانی پڑ رہی ہیں. جیسے کچھ نبیوں نے بتا دی آرام سے. محمد اکڑے ہوئے تھے، اکڑے نہیں ہوتے. تو خدا نے کہا اس دفعہ جا اس سے پوچھ. میں گیا تو محمد نے فوراً بتا دیا سارا کچھ. وہ اگر نہ بتاتا اس دفعہ بہترین ہو گیا. ٹھیک ہے. تو انسانی تاریخ جو ہے، میں ویسے تو جانتا ہوں 2 لاکھ سال پہلے کے بھی نبی جو گزر چکے ہیں. ماشاءاللہ. یہ تو ہیں 6000 سال کے نبی. میں جانتا ہوں کروڑوں سال پہلے کے نبی. تو کئی دفعہ سیولائزیشن اوپر آئی، کئی دفعہ نیچے آئی. تو خدا کی دنیا نہیں ہے. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. جی خدا نے ان نبیوں کو بلایا جو ہمارے دور کے نبی ہیں، اور خدا کا جلال بہت غصے میں تھا. خدا نے کہا تم نے میری باتوں کو کیوں چھپایا؟ جی اگر وہ زمین تنگ ہو گئی تھی تو کہیں اور چلے جاتے. اور میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ تم چھوڑ دو، لیکن میری باتوں کو تم نے کیوں چھپایا؟ تو اتنا جلال تھا کہ یہ سجدے میں کانپ رہے تھے. جی اور میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. تو جو نبی بھی خدا کی بات کو چھپائے گا، جی خدا اس سے اپنا چہرہ چھپا لے گا. اس کی مزدوری دے دے گا، معاف کر دے گا. تو لیکن اپنا چہرہ چھپا لے گا، کیونکہ انہوں نے خدا کا بتاتے تو کروڑوں لوگ بے گناہ نہ مارے جاتے. جی تو اگر میں اب چھپ چھپا کے بتاتا ہوں یا نہیں بتاتا، جی تو جتنی انسانیت مرے گی اس کا قصوروار میں ہوں. صحیح صحیح. اب یہ کہتے ہیں کل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. جی نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی ہے.
نہ وہ جنا نہ جنا گیا، نہ اس نے جنا. یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ شعور تھا. God is the first cause of the universe، پہلا مقدمہ ہے. لیکن اگر یہ بتایا جائے کہ اس کے بیٹا بیٹی بھی ہیں پھر جی تو وہ میں نے پھر بتایا ہے کنورسیشن وتھ گاڈ، اس میں وہ شہزادی جس کی 12 کروڑ جنتیں ہیں وہ خدا کی بیٹی ہے. میں یہ کیسے چھپا کر جاؤں جب جنت شام کو آ کے میرے پاؤں دھوتی ہیں. بے شک. میں اس طرح اس دنیا سے کوچ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا اور انسان کے سارے پردے چاک کر جاؤں. واہ واہ. تو پھر منزل انسان کی آسان ہو جائے گی. بے شک. بے شک. اس لیے میں نبیوں کی صفائیاں بیان کرنے کے لیے نہیں آیا. جی ساری زندگی غلام احمد قادیان نے محمد کی غلطیوں کو، کوے کو چٹا کرنے کی کوشش کی، جی اور جو چٹا کوا تھا اس کو کالا کرنے کی کوشش کی. عیسیٰ ابن زکریا کو اس کا سارا چٹا کھٹا کھول کے سامنے رکھا. جی یہ انصاف ہے؟ بالکل نہیں. پھر محمد کے متعلق بھی سب کچھ بتا کے جاتا. ان کے غلام احمد قادیان کہتے ہیں تم وہ جماعت ہوگی تمہارے ساتھ کوئی بحث میں نہیں جیتے گا، اور جب میرے سامنے بیٹھتے ہیں تو 10 منٹ میں ان کو آگ لگ جاتی ہے. جی کیونکہ میں وہ باتیں بتاتا ہوں ان کے سرکار کی جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی سنی ہی نہیں. جی جی. خدا کے رسول کے سامنے تم کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ خدا کی نگاہ اور خدا کی زبان سے بات کرتا ہے. بے شک. اگر وجد میں ہو، وجد میں نہ ہو تو جی پھر اپنی زبان سے بات کرے گا. جی تو ہم اس ہر پتھر کو ہٹا دینا چاہتے ہیں جو باپ سچے والدین کے درمیان آگے کھڑا ہو جائے. واہ. بے شک. آخری بات بتاتا ہوں، جہاں عالم جہان کے جنتوں کے مقامات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ کہا گیا ہے کہ وہ لا مکان ہے، اس کا کوئی مکان نہیں. ہاں ان کوہ مکاؤں میں اس کا کوئی مکان نہیں، لیکن میں تمہیں ایک اور عدم میں لے چلتا ہوں. واہ. جب وہ خود شعور میں آیا تو اس نے اپنے جیسے 19 خدا بنائے، بے شک. واہ. اور ہر خدا کے اوپر اس نے میرا پاؤں رکھا. واہ. تو میں نے دیکھا اس عالم کو بھی جہاں کوئی نہ تھا، اور اس عالم کو بھی دیکھا کہ وہ نور اپنی تصویر خود بنا رہا تھا. واہ. کہ میں اپنے اس تصویر کو، جیسے تمہاری تصویر بنائی جی جی اور میری بنائی، تو اس کی کوئی تصویر نہ تھی، جی. اپنی تصویر خود بنا رہا تھا. اس وقت وہاں کوئی تھا ہی نہیں، اور وہ جیسے جیسے بناتا جاتا تھا پتھر پر، مردہ پتھر پر، ڈیڈ میٹر کہتے ہیں، جیسے کوئی ہتھوڑی اور چھینی نہیں ہوتی، جی جی. وہ اپنی انگلیوں کی اس میں وہ پتھر پہ بنا رہا تھا تصویر، اور بتاتا تھا اور پھر مٹا دیتا تھا. یہ روپ نہیں، یہ روپ نہیں، یہ روپ نہیں.
پھر اپنے نور سے ایک اس نے ایسے تصویر بنائی تو کہا ہاں یہ میرا روپ ہوگا. وہاں کلے جہان کی کوئی مخلوقات نہیں تھی، صرف دیکھنے والا تھا تو خدا کا دل تھا وہاں پر. میں تھا وہاں پر دیکھنے والا، اور خدا مڑ کے ایسے مجھے دیکھتا اور پھر تصویر بناتا تھا. اتنی دور لے گیا. تمہارے نبیوں کی مٹی بھی نہیں گندی تھی، نہ عالم ارواح میں ان کی نور تخلیق کیے گئے تھے، نہیں نور نہیں، ان کی روحیں تخلیق کی گئی تھی کہ میں اس سے پہلے خدا کو جانتا ہوں. تمہارے فرشتے، تمہاری جنات اور اعلی مخلوقات جو ہیں اوپر، گولڈن ہو یا بلیو ہوں، ان کا کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ میں جب سے خدا کو جانتا ہوں. وہ مجھے اتنی دور لے گیا تو وہ اپنی تصویر بنا رہا تھا، تو کہا ہاں یہ مجھے پسند ہے، ہاں یہ ہے میرا روپ. خدا نے کہا تو یہ کہہ کر میری طرف تکنا شروع کر دیا کہ تو کیا کہتا ہے. تو میں نے کہا ہاں یہ ہے تیرا نور. تو جب میں نے گواہی دے دی تو کہا اب یہ روپ میں دوں گا. کوئی اس وقت زمین میں ایسا موجود ہے جو خدا کا یہ راز کھول کے دکھا دے؟ ان کے نبی کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کی بات کر اس میں گھسا جا رہا ہے. کوئی غلام احمد قادیانی کے گھس رہا ہے، وہ اس کے اندر گھس رہا ہے، وہ اس کے بیٹے میں گھس گیا. یہ کام تھوڑے ہیں انسانیت کو راہ دکھانے کے. میں نے ان سے کہا وہ بات بیان کرو جو نئی ہو، جسے پتہ لگے کہ تم خدا سے ملے ہو. جی ان کے نبیوں کے سامنے پہلا سوال یہ رکھ دو، کیا تم نے خدا کو ان دو آنکھوں سے دیکھا، روح کی آنکھوں سے؟ یہی پہ ساری بات ختم ہو جائے گی، یہی ہو جائے ختم. تو پھر ہم اس کے بعد میں نے کیا دیکھا، ایک تنا تھا، اس کے اوپر وہ بنا رہا تھا 19 خدا، جی اور کہتا تھا یہ خدا ہے میرے بعد، یہ کائناتوں کے نظام سنبھالیں گے، لیکن ان کا خدا بھی میں ہوں گا. ایسے ہوں گے خدا، لیکن ان کا خدا بھی میں ہوں گا. تو جب وہ بنا رہا تھا تو وقفے سے جب وہ بیٹھ جاتا تھا وہ نور، جی تو اس نے کہا اس پہ چڑھ. تو ہر خدا جو اس نے بنایا خداوند، اس پہ اس نے میرا پاؤں رکھوایا. جب 19 پاؤں میں رکھ چکا تو خدا نے کہا یہ 19 اور میں خدا اور تو میرا دل، ہم جو ہیں 21 ایسے عدم میں رہیں گے جہاں کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی. تو میں ادھر جب جاتا ہوں تو خدا کہتا ہے یہ عالم جہان جتنے بھی ہیں نیچے ہیں. تو مجھے وہاں لے گیا. وہاں تو جب کب پہنچو گے تم نہ جانے کتنا وقت گزر جائے، خربوں پتہ نہیں کب، یا گزرے بھی نہ. تو جب میں وہاں پہنچا تو یہ 19 خداوند کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے پہلا سوال یہ کر دیا خدا سے، کیا انہیں میری قدر و قیمت کا احساس ہے میں کون؟ کیا یہ جانتے ہیں کہ میں تیرا دل ہوں؟ تو خدا مسکرا پڑا. اور اس 19 وہ تو بہت عدم کے جہان ہے، وہاں تو وہ تو ایسا جہان ہے کہ جن کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا. تو وہاں 19 اس نے مقام بنائے وہاں پہ، اور اس کا جو مسکن جہاں پہ وہ رہتا ہے، اس مسکن کے ساتھ اس نے گھر بنایا. تو گھر بنا کے کہتا ہے
یہ گھر تو تیرا ہے لیکن تو رہے گا میرے مسکن میں. واہ واہ واہ. تو جب خدا کل جہانوں کے فیصلے کرتا ہے تو محبت میں اس کی، جیسے وہ بیٹھا ہوتا ہے تو جیسے کوئی بیٹھ جاتا ہے بچہ آپ کی گود میں، جی 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 آپ کے پاؤں کے پاس بیٹھ جاتا ہے، تو جب وہ جہانوں کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے تو مجھے اپنے پاس بٹھا کے فیصلے کرتا ہے. واہ واہ واہ. اور یہ نہیں بلکہ ایک عالم تو ایسا ہے، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ خدا وجد میں میرے پاؤں چومنے لگا، واہ واہ. اور چومتے کہنے لگا آج میں تجھے نیا خدا بناؤں گا. بے شک بے شک. آپ نے سنا ہوگا واقعہ. جی 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 جی. اور ساری مخلوقات سجدے میں تھی. تو جب میں تخت پہ نہ چڑھا اور رویا میں بہت، تو خدا نے اٹھا کے مجھے تخت پہ بٹھا دیا اور میں کل جہانوں کے سب کچھ مجھے نظر آنے لگا. اور میں پھر بھی نہ بیٹھا تو خدا نے کہا یہ عجیب ماجرا ہے، جس کو میں بناتا ہوں اپنے سے اوپر وہ بننا نہیں چاہتا، وہ میرے قدموں کی خاک بن کے رہنا چاہتا ہے. تو پھر خدا نے مجھے اپنے موڈوں پہ اٹھا کے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑا خدا ہے، تم خدا کی محبت کو سمجھ نہیں سکے، تم اسے ظالم بادشاہ بنا کے بیٹھے ہو. بے شک. اس کا قانون ہے کہ میں نے کبھی کسی کو سزا نہیں دی، بے شک. میں بار بار محبت اور رحم کرتا ہوں. یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تمہاری کرتوتیں ہیں. جی جی بے شک. میں نے تمہیں موقع بڑے دیے اور یہ آخری موقع تھا. تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس دفعہ میں تیرا بن کے آؤں گا. تو اب یہ دوزخ کیا چیز ہے، میں اس کی مثال دے کے ختم کر دیتا ہوں. دوزخ ایک ہاسپٹل ہے. کیا ہے؟ ہاسپٹل ہے جس کی جتنی بیماری ہوگی اتنی دیر وہاں ٹھہرے گا. سمجھ آئی؟ بہترین میں آپ کو مثال نہیں دے سکتا. جس کی جتنی بیماری ہوگی وہ اتنی دیر وہاں پہ ٹھہرے گا. ٹھیک ہو گیا تو جا، تمہاری بیماریوں کے مطابق تم دوزخ میں رہو گے. صحیح صحیح صحیح. ہزار یا لاکھوں سال یا کروڑوں سال بار بار تمہیں موقع دیے، یہ آخری وعدہ بھی تم نے خدا سے توڑ دیا. جی. تو وہ جو دوست کے جو درد اور دکھ تم دے کے آئے ہو وہ تمہیں سہنے پڑیں گے. اب جی جی بڑے بڑے آپریشن ہوں گے تمہارے، لاکھوں سال لگے، کروڑوں سال، پر جتنی جتنی بیماری ہوگی وہ اتنا وقت وہاں پہ گزارے گا. لیکن دوزخ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جی. یہ خدا نے مجھے بیان کر دیا. یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے خود ہی بنائی ہے دوزخ. جی 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 بے شک. میں تو معاف کر دیتا ہوں، بڑا مہربان. میں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ تم خود ہو. اور پھر فرشتوں کو بھی جھگڑا لگا ہوا ہے. مصیبت ہے. وہ بار بار ان کے حساب کر کر کے تنگ آ گئے. جی. اور جب سے انسانیت یہ جاتی ہے دوزخ کے اندر تو پہلے تو شیطانی فیصلہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے لوگ ہیں. پھر وہ فالن اینجل آ جاتے ہیں جن کے نور نکل کے وہ ان کو غلام بنا لیتے ہیں. ان پہ مصیبتیں ہی مصیبتیں. فرشتے تو چاہتے ہیں کہ یہ سر دردی ختم ہو، کیونکہ وہ تو خدا کی تعریف کرتے تھے، خدا کو خوش دیکھنا چاہتے تھے، خدا سے محبت کرنا چاہتے تھے. ان کا بھی
ان پہ بھی مصیبت انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، تو ایک دن دوزخ ختم ہو جائے گی۔ بے شک میں نے خدا سے یہ وعدہ کیا ہے، میں تو بعض اوقات اتنی دفعہ دوستوں میں جا کے واز دیتا ہوں کہ اللہ کا نور کہتا ہے کہ کبھی کبھی جنتوں میں بھی آ جائے گا، ہم تیرا انتظار کرتے رہتے ہیں اور تیرا سفر ادھر چلا جاتا ہے، مجھے انسانیت کے دکھ رلاتے ہیں۔ اور یہ واقعہ آپ پڑھیں گے میری واپسی سچے والدین کی طرف، خدا کی طرف، جی اس میں ایک ایسے واقعات ہیں کہ خدا ہاتھ جوڑ کر اس کا نور، اور وہ خود آیا کہ میرے ساتھ جنتوں میں چل، جنتوں کے منگتو، تمہیں کیا پتا کہ اس کا دل کیا ہے؟ جنتوں کے اندر بھی، خدا کے سامنے بھی مجھے انسانیت کے، اور جو لوگ پھنس گئے رہ گئے، مجھے ان کے دکھ رلاتے ہیں۔ اور خدا نے مجھے اختیار دیا ہے کہ جو روح تو چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن ایک خیال رکھنا، یہ روح ہمیں دکھ نہ پہنچائے۔ اور ابھی تک دوستوں میں نے ایسی کوئی روح نہیں دیکھی جو درمیانی اچھی دنیا میں بھی آ سکے، جی وہاں بھی جائے گی تو ان کو بھی دکھ پہنچائے گی۔ تو یہ سانپ اپنے آپ کو وہیں ٹھیک کریں گے، چاہے کتنا وقت لگے، بے شک، لیکن دو تک خدا کا نور تخلیق کرنے والا ہے، اندھیرے نہیں۔ تو اب یہ ختم کر دیتے ہیں آج۔